آپ کی تقریر کے کلپ وائرل ہو رہی تھی جس میں آپ بہت زیادہ پاکستان پہ غصہ ہو رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان دوسری تقسیم کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا معاملہ تھا؟ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس کے نبی برحق سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین گنبد الفجرہ کے متین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل و میرے محترم صاحب مدنی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان اعزاز، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مختوم گرامی قدر اور حجت الاسلام والمسلمین شہری علی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور اس کانفرنس کا حصہ بننے کا موقع دیا، اور اس پر بھی یہ عنایت نہیں کی ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع پہ آؤں، ایک ہندوستانی کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں یہ بات یہاں واضح کروں کہ کشمیر کے مسئلے پر جو کچھ کہا گیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں. ہندوستانی مسلمانوں کا سیدھا سادہ موقف ہے کہ وہ لوگ جنہیں بارہا کشمیریوں کی فکر ہے، انہیں 20 کروڑ مسلمانوں کی بھی فکر ہونی چاہیے جو ہندوستان میں رہتے ہیں. اور سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان اپنے ملک کی دوسری تقسیم مذہب کے نام پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات جو ہندوستانی مسلمانوں کے حوالے سے ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اس ملک میں نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں، بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں. We are neither ruler nor ruled but the co-rulers. اس ملک کے اندر ہم دنیا میں جہاں جہاں انسان ہے وہاں مسائل ہیں. میں مسائل سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہندوستان کا دستور، ہندوستان کی عدلیہ، ہندوستان کی سول سوسائٹی اور انتہا یہ کہ حکومتیں کیا میں اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ صورتحال بگڑنے نہ پائے. یہ باتیں کہنے کے بعد میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس کانفرنس کے حوالے سے نہیں جانی چاہیے. ہوا یہ تھا کہ جو وزیر مذہبی امور ہیں پاکستان کے مولانا عبدالشکور سردار خان، جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ہیں، پشاور کے رہنے والے ہیں، اور اس نئی حکومت میں جو شہباز شریف کی اس کے اندر مذہبی امور کے وزیر ہیں، انہوں نے اتحاد اسلامی کی اس کانفرنس میں جو تقریر کی، اس میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جی کہ ہم وہاں زیادتیاں کر رہے ہیں اور اس کو آزاد نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں باتیں کہیں. یہ باتیں جو ہیں میرے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا، جو اس سیشن کی صدارت جو تھے وہ مولانا مدنی کر رہے تھے، اسحاق مدنی صاحب کر رہے تھے. میں نے اس میں کہا کہ جو کچھ یہاں کہا گیا ہے، میں نے ایک تو مناظرے کا انداز نہیں رکھا اور پاکستان کا نام بھی نہیں لیا. یہ بتا دوں آپ کو، میں نے صرف یہ کہا کہ جو کچھ یہاں پاکستان کے کشمیر کے بارے میں اور ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، جن لوگوں کو کشمیر کے 12 لاکھ مسلمانوں کی فکر ہے، انہیں ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی فکر کیوں نہیں ہے؟ بالکل. نمبر 1. نمبر 2 بات جو ہے، ہندوستان کے مسلمان جو ہیں اب مذہبی بنیادوں پہ اپنے ملک کی دوسری تقسیم نہیں چاہتے جی. اور ایک بات میں نے اور کہی کہ جہاں تک ہندوستانی مسلمانوں کا سوال ہے، ہم مسائل سے انکار نہیں کرتے جی، لیکن
ہمیں اس بات پہ بھی کیا میں جاننا چاہیے دنیا کو کہ ہمارا عدلیہ، ہمارا دستور، ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ہمارا ساتھ دے، اور حکومتیں بھی نہیں چاہتی کہ ایسی صورتحال پیدا ہو. اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، اور خاص طور سے اس طرح کی کانفرنس میں جو کہ اتحاد کے لیے ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ جو کیا میں آرگنائزرز تھے انہوں نے نہ صرف مجھے موقع دیا، میری بات سنی، اور مجھے خوشی ہے کہ حاضرین کی بڑی تعداد جو تھی کانفرنس کے شرکا کی، انہوں نے میری بات کی تائید کی، اس کو سراہا ایک طرح سے. ویڈیو میں بھی کچھ دکھ رہا تھا اس طرح کے جی. اور یہ کہ لوگ وہ جو اس کے بعد ان کو ایک طرح سے وزیر موصوف جو ہیں انہوں نے ایک دو جگہ پھر راگ کو چھیڑنا چاہا اخبار والوں سے بات چیت میں کہ صاحب ہندوستان سے جو صاحب آئے ہیں وہ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان پہ بات نہیں کرنی ہے، ہمیں کانفرنس سے بات کیجیے. تو ایک طرح سے یہ صورتحال تھی، اور میں سمجھتا ہوں ایک ہندوستانی مسلمان کے طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی لڑائی خود لڑیں. جی ہم اپنے مسائل اسٹیج پر اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. نہیں ایک بات اور بھی ہے. دیکھیے ایک بات آپ سمجھیے، بات یہ ہے کہ زمین کے فیصلے زمین پر ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں ہمیں جو پریشانی اگر کوئی ہے جی تو ہم ہندوستان میں کریں گے نا اس کا شکوہ، باہر کرنے سے کیا فائدہ جی. اور دنیا میں کا مسائل نہیں ہیں جی. اور کون سی جگہوں پہ ایسا ہے جہاں پہ کہ آپ مسلمانوں کو پوری طرح سے وہ مل رہا ہے. تو ہم نے یہ بات وہاں پہ اس طرح کہی، اور مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. جہاں تک کانفرنس کے مین تھیم کا تعلق تھا کہ اتحاد اسلامی ہونا چاہیے، میں نے ایک بات وہاں کہی جسے میں آپ کے توسط سے بھی دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. اس لیے تکفیر کا کاروبار بند ہونا چاہیے جی. اور جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے جی، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، تو مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، ہم دنیا میں اسی طرح پریشانی کا شکار رہیں گے. اس کانفرنس میں جو عرب ممالک ہیں ان کے بھی کچھ نمائندے تھے یا وہ لوگ نہیں تھے؟ نہیں، مطلب یہ کہ جو میجر کنٹریز ہیں ان کے تو نہیں تھے، لیکن عراق کا تھا، سیریا کا تھا جی، اور جو دوسرے ساؤتھ ایشیا کے لوگ تھے جی، فلسطین کے لوگ تھے جی. تو اس طرح سے لوگ تھے، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب پاکستانی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ سے نمائندگی تھی، ترکی سے نمائندگی تھی. تو اس طرح سے ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں.